السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 11. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. 12 نمبر ہے. فلما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں جو فرمایا یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے. اپنے آپ کو دیکھو اس قرآن میں تمہارا کیا اس کے اندر رول ہے. یہودیوں کے کھاتے میں ہو، عیسائیوں کے کھاتے میں ہو، مشرکین کے کھاتے میں ہو یا منافقین کے کھاتے میں ہو یا مومنین کے کھاتے میں ہو، ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے کر گریبان میں چھانک کر فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھے جس کھاتے میں ہوگا انجام بھی اسی انداز سے ہوگا. تو یہاں پر فرمایا جن لوگوں نے غلط راہ اختیار کی یعنی سیدھی راہ کو چھوڑ کر تو ان کا پھر انجام بھی دیکھو نا. وکم اور کتنی قسم نہ توڑ پھوڑ کے رکھ دی یعنی کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر دینا، توڑ پھوڑ کے رکھ دینا. کتنی توڑ پھوڑ کے رکھ دی. من قریۃ بستیاں یعنی کتنی تباہ و برباد کر دی بستیاں ہم نے. کانت وہ تھیں ظالمتن ظالم. ان شرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کان اکثر مشرکین اکثریت مشرکوں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ان کو جب تباہ و برباد کیا، ایک نہیں دو نہیں کئی بہت سی. وَأَنشَأْنَا پھر زمین کو خالی نہیں رہنے دیا بلکہ ہم نے اللہ اکبر اٹھایا بعدہا ان کے بعد قومن قوم آخرین دوسری قوم لے کر آئے. ایک کے بعد دوسرے جانشین بنتے رہے، خلیفہ بنتے رہے. ایک قوم آئی، آج ہم بیٹھے ہیں، ہم 100 سال پہلے والوں کے ہم جانشین ہیں، ان کی جگہ ہم بیٹھے. ہمارے 100 سال بعد وہ ہمارے جانشین ہوں گے، وہ ہماری جگہ بیٹھے ہوں گے. اسے پتہ گھنٹہ خرچ ہوگی، کیا شکل و صورت ہوگی. ٹھیک ہے جی. 1000 سال بعد پتہ کیا ہوگا، بل ٹرین چل رہی ہو یہاں پر، وہ پتہ. تو اس لیے کیا ہے فرمایا کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، کتنی قومیں تباہ برباد کر دی. وہ کوئی کم طاقت والے نہیں تھیں جی، بڑی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی مالک، دل و دماغ والے، بڑے حسن و جمال والے، بڑے قد کاٹ والے، بڑے افرادی قوت والے، مال و دولت عیش و آرام والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا اور پھر ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے.
پھر ان کی آزمائش شروع ہو گئی. پھر اگر انہوں نے غلط کام کیا ایک حد تک مہلت دی رب نے ان کو, پھر ان کو بھی پھٹا کھینچ دیا, پھر تیسری آ گئی, چوتھی آ گئی. فرمایا ان سب کا حال کیا تھا؟ فلما پس جب احسو محسوس کیا انہوں نے, باسنا ہمارا عذاب, کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, مثلا طوفان آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, اسی طرح سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے, کوئی بھی ایسا آثار عذاب کے جب انہوں نے محسوس کیے تو پتہ کیا, اذاہم اسی وقت وہ منہا وہاں سے یرکضون, گھوڑے کو ایڑ لگا کر جب دوڑاتے ہیں نا, یا گاڑی کا پہلا گیئر, پہلے گیئر میں سب سے زیادہ طاقت ہوتے ہیں, تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رکوز کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے انہوں نے عذاب محسوس کیا تو اللہ کے سامنے اکڑنے والے, تننے والے, سرکشی کرنے والے, بغاوت کرنے والے پھر ٹھہر نہیں سکے, پھر انہوں نے دوڑ لگائی, بھاگ پڑے. وعلیکم السلام. تو پھر لا ترکضوا, فرشتوں نے کہا نہ بھاگو, کدھر جا رہے ہو, کیوں بھاگ رہے ہو آپ؟ ورجعوا, آؤ لوٹ آؤ, الا طرف, ما اترفتم, جو عیش و آرام کے اندر فی ہی تم تھے, وہ تمہارے عیش و آرام, اللہ اکبر, وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں, وہ تمہارے شراب, وہ جم, وہ ساقی, وہ میں قدا, وہ میں کھانا, وہ سارے یاد کر رہے ہیں. اور کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ومساکنکم, اور تمہارے محلات, عالیشان کوٹھیاں, بنگلے, اللہ اکبر, باغ, کھیت کھلیان, آؤ جا کہاں رہے ہو, اللہ اکبر, لعلکم, تاکہ تم سے تسألون, پوچھا جائے. آؤ اپنی جگہوں پر آؤ تاکہ تمہارے عذاب وہاں پر آئے اور کوئی تمہیں پوچھنے کے لیے آؤ بھی وہ کہاں گئے. وہ ہاتھ تو خان دی بغیچی آئی سہی, وہ کہنے گئی, اللہ مثال دی میں نے, وہ شاہی قلعہ لاہور کا, وہ شاہ جہاں کا شالیمار باغ, وہ کہاں گئے؟ یہاں کے بنانے والے, یعنی کھنڈرات ہے نا, وہ قلعہ کونا قاسم باغ جہاں پر حکمرانوں کے محلات تھے, وہ کہاں گئے؟ کھنڈر بن گئے. تو آؤ بیٹھو نا وہاں پر, تو بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ یہ سارا ایک قسم کا طنزیہ کلام ہے کہ تم تو بڑے اکڑتے تھے, مقابلے میں آتے تھے, ڈرنا نہیں لڑنا ہے. تو لڑنے والے جیسے ہی عذاب محسوس کیا ہے دڑکی لگائی, بھاگ گئے. اور آؤ اپنی جگہوں پر آؤ, آؤ آؤ عیش کرو, آرام کرو, تاکہ تم سے پوچھا جائے. اللہ قالو, لیکن اس وقت وہ کیا کہتے تھے؟ یا ویلنا, ہمارے اوپر افسوس, انا, بے شک, کننا, تھے ہم, ظالمین, ظالم. اب عذاب دیکھ لیا نا, محسوس کیا تو بھاگے ہیں نا, تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ظالم تھے. لیکن اس وقت کا توبہ قبول ہے. فما زالت, فما پس نہ, زالت زائل ہوا, لفظ معنی کیا ہے؟ زائل ہوا, یعنی ہمیشہ. فما زالت ہمیشہ, تل کا یہی, دعواہم ان کی پکار رہی, کیا؟ یا ویلنا انا کننا ظالمین, یا ویلنا انا کننا ظالمین. یہ کہتے 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 حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم, ہم نے بنا دیا ان کو, حصیدن, اس طرح کھیتی کٹی ہوئی ہوتی ہے نا, خامدین, اور انگارے بجھ جاتے ہیں, اس طرح ہم نے بنا دیا. پھر چھوڑا نہیں ان کو, مہلت بھی تو بڑی ملی. تو فرمایا یہ حال تھا پچھلی قوموں کا. آج محکمہ ہے آثار قدیمہ, بس کھنڈرات ہیں اور کچھ بھی نہیں. عجائبات, عجائب گھروں میں ان کی باقیات ہیں, تاریخ میں ان کے واقعات ہیں. لیکن بھئی ہوا کیا ان کے ساتھ؟ وہ منجو داڑو, وہ ہڑپا والے, وہ گندھارا کی تہذیب, وہ وادی سون سکیسر, وادی ہڑپا تھے نا ہمارے انہی علاقوں پاکستان کے اندر تھے نا. وہ کہاں گئے؟ کیوں عذاب آیا ان پر؟ رب فرماتے ہیں وہ مشرک تھے, مہلت دی تھی ہم نے ان کو, کیوں دب گئے نیچے؟ خدائیوں کے نتیجے میں اب نکل رہے ہیں ان کے شہر, ان کے کھنڈرات نکل رہے ہیں. تو فرمایا وہ یہ وجہ تھی, ہم نے مہلت پوری دی. لیکن جب پکڑ آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی, کیپری صاحبان ہے نا, کیپری, یہ کیپری جزیرے کا نام ہے. وہ جزیرہ ہم جنس پرستوں کا تھا, جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کا تھا,
علاقہ، اسی طرح یہ بھی ایسے تھے، تو ان پر بھی پکڑ آئی تھی، اور ان کی تصاویر آج بھی نیٹ کے اوپر موجود ہیں، جو کھدائیوں کے اندر وہ نکلے، ایک آدمی ایسے بھاگ رہا ہے، بس اسی طرح ہی وہ پتھر کا بن گیا، وہ اس کی پوری اسی طرح موشن اس کا اسی طرح ہے، تو گویا کہ سمجھ لیں پیچھے فرشتوں کا لا ترکضو، نہ بھاگو، کدھر جا رہے ہو، وہ بھاگ رہے تھے عذاب کو دیکھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے کیا کر دیا ان کو کٹی ہوئی کھیتی، جس طرح کھیت فصل کٹ جاتی ہے نا، پھر اس کا لہلہانا ختم، پھر لہلہانا ختم، اس کا وہ حسن ختم، اسی طرح انگارہ، کتنی آگ، اور جب بجھ جائے چنگاری بھی ختم ہو جائے، راکھ بن جائے، تو ایسے بجھا ہوا انگارہ بنا دیا ہم نے ان کو۔ فرمایا وما خلقنا، انہوں نے سمجھا کیا ہے کہ یہ دنیا مذاق ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا بھیجا جانا، یہ غفلت سے جھنجھوڑ رہے تھے تمہیں، بتایا نا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تو غفلت میں جھنجھوڑا اللہ نے ان قوموں کو، سوچنے سمجھنے سنبھلنے کا پورا ٹائم دیا، مہلت دی، لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا بس کھیل تماشا ہے؟ فرمایا نہ، وما خلقنا، نہیں پیدا کیا ہم نے، تخلیق کیا، السماء، آسمان کو، والارض، زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات، آسمان زمین، اس کے درمیان جو کچھ ہے، اس کو نہیں بنایا ہم نے لاعبین، کھیل تماشا نہیں بنایا، یہ ایک مقصد کے تحت اس کو تخلیق کیا گیا ہے، یعنی یہ کھیل تماشا نہیں۔ لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذا، کہ ہم بنائیں، لہون، کھیل، یعنی اگر ہم نے صرف کھیل تماشے کے لیے کرنا ہوتا کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ عوام ہے اور یہ لوٹ رہا ہے اور یہ لٹ رہی ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، یہ وفادار ہے، یہ بے وفا ہے، رب بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے، اگر ایسا کرنا ہوتا تو رب فرماتا ہے مجھے کیا ضرورت تھی انسانوں کو تخلیق کرنے کی، والے مخلوقات بنانے کی، وعلیکم السلام، مجھے تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر میں نے دل بہلانا ہوتا تو اپنی طرف سے کھلونے بنا لیتا، یہ اس کو جنت میں، اس کو جہنم میں، جی میں کوئی ظالم ہوں؟ لوگوں نے کیا یہ کیا ہے، یہ ایشور کی لیلا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ کیا ہے جی، آدم شیطان کوڑ کہانی، یہ عارفانہ کلام ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ شیطان کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن میں۔ وہ کہتا ہے کوڑ کہانی، کس ہے جھوٹا ہے، اور وہ اللہ کا ولی جو اللہ کے قرآن کو جو کہے کوڑ کہانی، اس کو کہیں اللہ کا ولی، حیرت کی بات ہے، نام عارفانہ کلام، جی گل سمجھ لئی تے رولا کی، رام رحیم تے مولا کی، مولا آدمی بنایا، مولا آدمی بنایا، مولا جو تھا وہ خود آدمی بن کر ہے، کبھی کہتے ہیں کوڑ کہانی، کبھی کہتے ہیں مولا خود بن کر آ گیا آدمی، ہاں جی، رام رحیم تے مولا، ہاں جی، ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا فلسفے ان کے جھوٹے، ہاں جی۔ کچھ نے کہا دنیا کھیل تماشا ہے، یہاں پر عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے آئے ہیں، کوئی جگہ پر کمانے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر یہ کھیل تماشے کے لیے ہوتی تو ہمیں اگر ارادہ کیا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے لتخذناہ، تو بنا لیتے اس کو، من لدنا، اپنی طرف سے، اللہ اکبر، ہم خود ہی کو کھلونے تیار کر لیتے، خود اپنا دل بہلانے کے لیے، اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا دیکھنا ہوتا، اپنا دل بہلانا ہوتا، ان کننا، اگر ہوتے ہم فاعلین، ایسا کرنے والے، تو ہم خود دوسروں کو کیوں عذاب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہی نہیں، مقصد بتانے کا، یہ دنیا مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، تمہارا دنیا میں یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ بلکہ نقذف، ہم چوٹ مارتے ہیں، بالحق کی، حق کی، علی الباطل، باطل کے اوپر، یہاں پر حق و باطل کی جنگ ہے، شیطان چیلنج کر کے آیا تھا رب کو، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، بھٹکاؤں گا ان کو، اپنے سوار اور پیدل دستے چڑھا دوں گا ان کے اوپر، واقعی بھٹکاتا ہے، کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کس لیے ہے؟
اس لیے تفریق کیا، ایک طرف حق ہو ایک طرف باطل ہو، اور حق کی چوٹ مارتا ہوں باطل کے اوپر، فَيَدْمَغُهُ، پھر وہ اس کے دماغ کو پھاڑ کے رکھ دے، بھیجا نکال دے، فَإِذَا هُوَ، پس جب وہ زاہق، وہ چلا جائے، اس وقت وہ پھر باطل چھپ جاتا ہے۔ یہاں پر حق کو باطل کی جنگ ہے۔ اب دیکھا جائے گا حق کا ساتھ کس نے دیا اور باطل کا ساتھ کس نے دیا۔ حق کا ساتھ دینے والوں کو انعام ملے گا، باطل کا ساتھ دینے والوں کو سزا ملے گی، جنگی جرائم کا مقدمہ چلے گا۔ ہاں جی، یہ بے مقصد نہیں ہے دنیا۔ اب ہم گریبان میں جھانپ کے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ شیطان کے ساتھ یا رحمان کے ساتھ؟ تھوڑا تھوڑا شیطان کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا شیطان کو بھی راضی کر لیتے ہیں۔ ہاں دیکھ لیں، تو یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے جھنڈا کس کا اٹھایا ہے، یعنی حق کا یا باطل کا، ساتھ تائید کس کی کرتے ہیں، تصدیق کس کی کرتے ہیں، حق کی کرتے ہیں یا باطل کی کرتے ہیں۔ یہاں تو جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حق کی چوٹ مارتے ہیں باطل کے اوپر، اس کا دماغ بھیجا پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، الویل، ہلاکت ہے، مما، اس سے جو تصبون، جو تم باتیں بیان کر رہے ہو نا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، ہاں جی، یہاں پر تو بس اس کے لیے آئے، ایشور کی لیلا ہے، رام کا گورکھ دھندا ہے، ہاں جی، میں کیا جانوں رام تیرا گورکھ دھندا، کہتے ہیں گورکھ دھندا ہے، کہا نا عزیز قوال نے، یہ کیا ہے، رام کا گورکھ دھندا ہے، یعنی کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں تو میں گورکھ دھندا، ہاں جی، 18 نمبر آیت تک پڑھی ہے ابھی ہم نے۔ تو یہاں پر کیا ہے، حق اور باطل۔ اب دیکھیں، حق کی چوٹ لگی، سب سے پہلے حق ان کے پاس تھا، آدم علیہ السلام کے پاس، ان کی اولاد ان کی امت تھی، حق بیان کیا، شیطان نے دھوکہ دیا، کیا کیا، ان کے بیٹے نے بھائی کو قتل کر دیا۔ شرک نہیں تھا اس قوم میں، گناہ کبیرہ ہو گیا، حسد کی بنیاد پر تکبر کرتے ہوئے ناحق قتل ہو گیا۔ اچھا، پھر آگے سلسلہ چلا، شیطان نے لوگوں کو قبر پرستی، بت پرستی، شرک کے اوپر لگانا شروع کر دیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام آئے، پھر حق آتا رہا انبیاء علیہ السلام کی شکل کے اندر، اور جب بھی حق آیا، یہ بھی اب یاد رکھیں ظفر صاحب، حق جب بھی آیا، حق کمزور ہوتا ہے، اس کے وسائل اسباب نہیں ہوتے، لیکن اس کی جو صداقت اور اس کی جو پاور ہوتی ہے صداقت کی، اس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، جڑتے ہیں، پھر ان کو سزائیں بھی سخت ملتی ہیں لوگوں کی طرف سے، آزمائشیں آتے ہیں بڑی، اور کوئی آرے نیچے چیر دیے گئے، تیل کے ابلتے کڑاہوں میں ڈال دیے گئے، لوہے کی کنگیاں ان کے جسم میں کھبو کر گوشت چیر کر ہڈیوں تک پہنچ گئے، تھوڑی آزمائشیں تھی۔ اصحاب الخدود آگ کی کھائیوں میں پھینک دیا گیا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹھکوا دی فرعون نے اپنی بیوی کے، تھوڑی آزمائشیں، دھمکی دی جادوگروں کو، تم اچھا اسلام قبول کر گئے، میں ہاتھ پیر مخالف سے کٹوا کے کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا تمہیں، بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے، تمہاری لاشیں کوے اور گدھ کھائیں گے۔ میں نے کہا پرواہ نہیں، اب رب دیکھ رہا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے آزمائشیں آ رہی ہیں، کیا کریں، انعام ملنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، حق کو اللہ پاور دیتا ہے اور باطل کے پاس اقتدار، اختیار، مال و دولت، اسباب، جتھے، لشکر، سب کچھ، پھر رب ایسا پلٹا دیتا ہے، اللہ اکبر، جھاگ کی طرح وہ سارے اڑ جاتے ہیں، پھر باطل دب گیا، حق غالب آ گیا، پھر باطل ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے، وہ روپ چھوڑ دیتا ہے، کبھی بت پرستی کی شکل میں، کبھی قبر پرستی کی شکل میں، کبھی پھینٹا لگا تو پھر سورج کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا، جھنڈے پنجے کی پوجا، صلیب کی پوجا، گھوڑے دلدل کی پوجا، قبروں استانوں کی پوجا، یعنی وہ شکلیں بدلتا رہتا ہے، پھر حق اٹھتا ہے، پھر چوٹ مارتا ہے، پھر باطل ٹوٹتا ہے، پھر ایک نئی شکل لے آتا ہے۔ بے دینی ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں ہو رہا؟ تو قرآن نے جو بات 1445 سال پہلے کہی وہی ہے کہ نہیں؟
وہ جو کہتے ہیں دنیا کھیل تماشا، وہ سارا رد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حق و باطل کی جنگ چھیڑ رہی ہے کہ نہیں چھیڑ رہی؟ وعلیکم السلام۔ اور یہ کب تک ہے؟ جب تک جسموں میں روح موجود ہے، شیطان لگا ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کھینچ کر لے جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کھیل تماشا ہے، ان کے لیے ہلاکت و تباہی بربادی ہے، یہ رب کی بات نہیں مان رہے نا جی۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، ہلاکت ہے تمہارے لیے، مما تصفون، جو بیان کر رہے ہو۔ کیا بیان کر رہے ہو؟ ایک ہے کھیل تماشا۔ ولا، اور اسی کا ہے من جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں ہے۔ کرو فیصلہ، تم نے تخلیق کی کائنات، تم نے اگر بنایا ہے تو ثبوت دو۔ کنکر بنا نہیں سکتے، پہاڑ بنا لو گے، پتا بنا نہیں سکتے، جنگل اگا لو گے، پر بنا نہیں سکتے، پرندے بنا لو گے۔ کرو فیصلہ، یا تو یہ کہو ثبوت دو کہ ہم نے بنائی کائنات، ہم نے تخلیق کیا، پھر تم سے کوئی بحث نہیں کریں گے، ثبوت دو۔ وعلیکم السلام۔ یا یہ کہو کہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا، ثبوت دو، پھر بھی بحث نہیں ہوگی۔ ہاں جی، یا پھر یہ ثبوت دو کہ کوئی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گیا۔ خود بخود ایک موبائل نہیں بن سکتا تو یہ کائنات کیسے بن گئی؟ سیمسنگ کا موبائل، کوئی شخص کہے پٹاخہ بجا، دھواں اڑا، گرد و غبار سے سارے اس کے پرزے وغیرہ بن گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اس کے جناب جی ہارڈ ویئر، اس کا سافٹ ویئر، اس کے فیچر انسٹال ہو گئے، اور اس کی ٹیسٹنگ ہو کر مارکیٹ کے اندر اس کو بھیج دیا گیا، جناب خود بخود بن گیا۔ لوگ کہیں گے بے وقوف ہو، پاگل ہو، اس کے پیچھے ٹیم بیٹھی ہے، سالوں سال کی محنت ہے جی، سائنسدانوں نے دماغ خرچ کیے ہیں اس کے اوپر، تب جا کر ہارڈ ویئر سافٹ ویئر فیچر انسٹال کر کے ٹیسٹ کر کے مارکیٹ میں لانچ کیا۔ آپ کیا خود بخود بن گیا؟ جب یہ خود بخود نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وعلیکم السلام۔ نہیں تو پھر مان لو کہ اس کو بنانے والا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو فرمایا جب بنایا اس نے تو پھر مالک کون ہوا؟ جو بنائے گا وہی مالک ہے نا، تو پھر تم ہو گیا مملوک۔ تو مالک کا حق ہے جو کچھ آرڈر کرے۔ جب تم کسی کے ملازم ہو تو جو تمہارا افسر ہے جو کہے گا وہ ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ اس وقت تو کہتے اٹ از مائی ڈیوٹی، کیا کروں جی، مجبوری ہے، میری ڈیوٹی ہے، جانا پڑے گا۔ جنازے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، شادیاں چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، بیمار چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، کیوں جی؟ میری حاضری کا ٹائم ہے جی، وہاں پر جی ڈیوٹی ہے جی، نوکری چلی جائے گی، حالانکہ اس نے پیدا نہیں کیا، چند ٹکے دیتا ہے تمہیں، تو جس رب نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں۔ اس کی ماننے پر جب بات آئے تو اپنی مرضی کروں گا، ابھی دل نہیں مان رہا، ابھی سوچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مملوک کا حق ہے کیا؟ مالک کی بات مانے، جو کچھ وہ آرڈر کرے، چونکہ وہ مملوک ہے، اس کا بندہ ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا 19 نمبر آیت، وَلَهُ، اسی کا ہے من جو فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں، پوری کائنات میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ومن، اور ان کا بھی، عندہ، جو اس کے پاس ہیں، کون؟ فرشتے۔ کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان، معراج اور رات میں نے آسمانوں پر کوئی 4 انگل جتنی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو فرشتوں سے خالی ہو، سجدے میں پڑے ہوئے۔ اب ایک آسمان کی لمبائی چوڑائی کا پتہ ہے ہمیں، اور ایک نہیں 7 آسمان ہیں۔ پھر فرمایا 70,000 فرشتے بیت اللہ کی سیدھ میں، چھٹے آسمان پر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ، 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، وہ فارغ ہو کر جاتے ہیں، پھر دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔ جو 70,000 کا گروہ ایک دفعہ عبادت کر کے گیا، کیا مطلب دوبارہ نمبر نہیں آتا اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، جی وہ تو قیامت والے دن 8 ہوں گے نا جی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس کے عرش کا طواف کرنے والے فرشتے، من حول العرش، اور وہ عرش پورے کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، وسع کرسی السماوات والارض۔
جی تو جو آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے اس کے گرد ایک چکر لگانے کے لیے کتنے اربا کربا فرشتے ہوں گے؟ تو پھر زمین کے اوپر فرشتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فرشتے جو اس کے پاس ہیں لا یستکبرون نہیں ان تکبر کرتے عن عبادت اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اتنے ہیں سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ولا یستحسرون نہ ہی وہ تھکتے ہیں. ہمیں تو نیند ہے اونگ ہے کھانا ہے پینا ہے انہوں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے اور رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں. یسبحون تسبیح کرتے ہیں یعنی تسبیح یہ نہیں کہ ہاتھوں میں منکوں کی مالا اٹھائی ہوئی ہے بلکہ وہ کیا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمات ان کے ہیں. جس طرح ہمارا سانس جاری ہے نا اور ہم سانس لے بھی رہے ہیں نکال بھی رہے ہیں ہاں جی سانس لیتے بھی ہیں نکالتے بھی ہیں اور کام کاج بھی کر رہے ہیں کھا پی بھی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا سانس آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ تو گلے میں جب لقمہ پھنستا ہے نا پتہ اس وقت چلتا ہے کیا دن کھری مک مارو کمر پہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب مرچوں والا ڈکار آتا ہے ہاں جی اور لگ پتہ جاتا ہے. اللہ عافیت میں رکھے ہمیں ہاں جی. تو فرشتے بھی اسی طرح کیا ہے کام کاج کر رہے ہیں اللہ کے آرڈر کی تعمیل کر رہے ہیں اور ان کی تسبیح جاری ہے. لیل و نہار رات کو بھی دن کو بھی ولا یفترون اور اس میں کمی نہیں چھوڑتے ان میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے میں کہ وہ ایک ایک فرشتہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ پاک ہے عیبوں سے شرک سے ہاں جی شریکوں سے کمی سے کوتاہی سے نقص سے غلطیوں سے پاک ہے پاک ہے پاک ہے پاک ہے. اللہ اکبر یہ کر رہے ہیں. فرمایا امیتخذوا کیا انہوں نے بنا لیا آلہۃ اس اللہ کے مقابلے میں اور الہ من الارض زمین سے ہم ینشرون وہ ان کو اٹھائیں گے قیامت والے دن مردوں کو زندہ کریں گے. یہ سوال یہ جملہ ہے کیا اچھا وہ رب ذوالجلال جو اتنی شان والا جو کھر بہا فرشتے جس کی دن رات پاکی بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں تھکتے نہیں آسمان زمین کا مالک ہے اس رب کو چھوڑ کر انہوں نے زمین سے بنا لی. اب زمین سے بنی ہوئی ایک قبر مٹی کی بنی ہوئی ہے نا سنگ مرمر لگا وہ بھی تو مٹی سے نکلا کبے آستانے بناؤ مٹی سے نکلے ٹھیک ہے جی بت جو بنے وہ بھی اسی زمین سے آستانہ جو بنایا جھنڈا کپڑا کہاں سے آیا کپاس سے زمین سے آیا جی اس کا بانس زمین سے آیا دھات اوپر پنجا لگا ہوا وہ بھی زمین سے آیا جی. اسی طرح سے سلیب لکڑی کی بنی ہوئی لوہے چاندی سونے کی بنی زمین سے آئی ہاں جی. گھوڑا گائے یہ زمین سے ہی پیدا ہوا ہاں جی. انسان بھی مٹی سے بنا انسانوں کو پوجا پاٹ تو زمین سے بنے ہوئے اتنی پست وہ رب جو اتنا اعلیٰ ہے اس کے مقابلے جو زمین سے نکل رہی چیزیں ان کو تم نے الہ بنا لیا. اب بتاؤ کیا وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اور جی فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا بادشاہ روحوں کو تھیلا چھین کر انہوں نے روحیں اڑا دیں وقت خود موت سے بچے. اگر بچے ہوتے تو ان کی قبر نہ ہوتی کیوں جی اگر بچے ہوتے تو ان کے کبے نہ ہوتے درگاہیں نہ ہوتی آستانے نہ ہوتے. تو جو خود موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا دوسروں کو کیا بچائے گا. تو ایک موازنہ کیا جا رہا ہے اتنی شان والا رب اس کو چھوڑ کر یہ ایسا ہی ہے کہ شہنشاہ کو چھوڑ کر فقیر سے مانگ رہے جو خود مانگ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اللہ سے مانگنے والے ہو اللہ سے. اللہ پر مانگ انبیاء رسول کے سامنے کس سے مانگا جتنی دعائیں ربنا ربی اللہم یہ کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں نا. تو جو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں کیوں جی. لنگر میں لائن میں لگا ہوا ایک بندہ یعنی اب بھائی لنگر میں لائن میں جو لگا ہوا ہے لنگر بانٹنے والے سے لینے کے بجائے الگ بات کسی نے لنگر لے لیا اب اس کو کہیں یار تم دے دے وہ کہتا میں تو خود مانگ کر آیا ہوں تو مجھ سے لے رہا دے گا نہیں. ناظر صاحب
دے گا. تو میں خود مانگ کر آئے. فقیر کسی سے بھیک مانگ کر آئے, اس سے کوئی اور فقیر جا کر کہے اب تو مجھے بھی دے. اتمنی دی پہ انتے مان میرے سے توقع نہ رکھ. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لو کانا اگر ہوتا ہے فیہما آسمان زمین کے درمیان رغبت آلہتن اور الہ الا اللہ سوا اللہ کے, اگر اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کچھ حاجت روا الہ ہوتے لفسدتا فساد برپا ہو جاتا آسمان کے. کیوں؟ انہوں نے تو بہت سے بنائے, اگر دو ہوتے کیا ہوتا؟ ایک کہتا سورج مغرب سے نکالنا, دوسرا کہتا آج شمال سے نکالوں گا, سورج ہی نہ نکلتا. کون اپنی بات واپس لیتا؟ اچھا ایک اور مثال سمجھے, کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے اور علی رضی اللہ عنہ بھی مشکل کشا ہے. اچھا اللہ تبارک و تعالی مشکل میں سے نکالنے والا, جی علی رضی اللہ عنہ بھی مشکل سے نکالنے والے. اچھا مشکل سے نکالنے والے تو مشکل ڈالی کس نے؟ مشکل کشا تو مان لیا, تو مشکل پھنسا کون ہے؟ مشکل میں ڈالنے والا کون ہے؟ مشکل پھنسا, مشکل میں پھنسانے والا کون ہے؟ اب ظاہر بات آ گئی ان دو میں سے ایک نے مشکل میں ڈالا ہے, دوسرے نے مشکل سے نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کر دیا بیمار, اب وہ گیا علی رضی اللہ عنہ آپ میری مشکل کشائی کرے, بیماری دور کریں. اب اللہ اپنا فیصلہ واپس لے گا یا علی رضی اللہ عنہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے؟ کس کی چلے گی؟ تو پھر اللہ کی تو طاقت نہ ہوئی نا. اگر مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ ہیں تو اللہ تو مشکل کشا نہ رہا نا. اس نے مشکل میں ڈالا, علی رضی اللہ عنہ مشکل سے نکالنے والے. وہ کہیں اللہ میں نے اس کو مشکل سے نکالنا ہے, وہ کہنے نہیں جی میں نے تو مشکل میں ڈالنا ہے. ہاں جی تو اب اگر علی رضی اللہ عنہ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں تو وہ مشکل کشا نہ ہوئے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں جی. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی بات واپس لیتے تو رب رب نہ رہا, دونوں طرف پھنس گئے. کرو پھر فیصلہ. ایک کہے میں نے اس کو بیٹا دینا, دوسرا کہے نہیں بیٹی دینی ہے. اب کون لے گا فیصلہ اپنا واپس؟ تو بات یہی ہے بھائیو, سمجھ لیں اللہ اکبر کہ دو ڈرائیور ایک گاڑی کے ہوں, فرنٹ سیٹ پر ساتھ بیٹھا ہو, کہتا نہیں نہیں ادھر سے گزار کر, ادھر بریک لگا, ادھر ریس دے, وہ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے. وہ کہہ گیا بھائی پیچھے بیٹھ تو, مجھے سکون سے ڈرائیونگ کرنے دے. ہوگی ڈرائیونگ صحیح طرح؟ ایک سکول کے دو پرنسپل, ایک ملک کے دو صدر, ایک ملک کے دو وزیر اعظم, ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر چل سکتے ہیں؟ وہ مولوی مسلح میں اپنا شریک برداشت نہیں کرتا, اللہ شریک برداشت کر لے گا کائنات میں؟ ہے برداشت؟ تمہیں سیج میں شریک برداشت نہیں, چاچا ماما کیوں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اگر دو رب ہوتے, دو مشکل کشا دروا ہوتے, الہ ہوتے, کائنات میں فساد برپا ہو جاتا. ایک کہتا ہے مولی کو نیلا رنگ دینا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں کالے رنگ کی مولی پیدا کرنی ہے, مولی بنتی نہ, لڑائی ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان اللہ, اللہ پاک ہے عیبوں سے, شریکوں سے. ربی جو رب ہے العرش, عرش کا, عما یصفون, کس سے پاک ہے؟ جو یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ اللہ کا شریک ہے, ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ والوں سے مانگو جی, ان کی شان بیان کریں گے. اچھا اللہ والے کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. ہم کہیں اللہ سے مانگو تو گستاخ, منکر, نجدی, وہابی. جی لیکن اللہ والا اللہ سے مانگے تو وہ اللہ والا, یہ کیسا اصول ہے؟ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا, یہ کہتے ہیں نا, جب تک کوئی وسیلہ ہیلا وسیلہ نہ ہو رب نہیں سنتا. اور قبر والا جو فوت ہو گیا, جس کی کول خانی بھی کھا لی, جمراتیں بھی کھا لیں, چہلم بھی ہو گیا, برسیاں بھی کھا لیں, اللہ اکبر, عرس بھی ہر سال ہو رہا ہے, 6 فٹ قبر کے نیچے چلا گیا, اس کو دفن کر دیا. لیکن رب جو زندہ ہے, عرش والا رب جو شارک کے قریب ہے, وہ تو بغیر وسیلے کے سنتا نہیں, اور جو قبر والا ہے وہ بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ سن رہا ہے. کس کی شان بڑھائی؟ وما قدر اللہ حق قدری, جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی, حق نہیں ادا کیا. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟
قبر والا بغیر وسیلے کے سن رہا ہے ڈائریکٹ، جو فوت ہو گیا ہے، اور جو زندہ رب ہے حی لا یموت وہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا. عجیب فلسفہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جی. اچھا پھر دوسری جگہ ہے اگر دو رب ہوتے تو اللہ کے عرش کے اوپر دوسرا رب چڑھائی کر دیتا، اپنی مخلوق کو لے کر دھرنا دے کر حملہ کر دیتا. کیوں؟ وہ کھینچا تانی ہوتی کہ میں قابو کروں. وہ کہتا میں قابو کروں. دیوتاؤں راکشسوں کی لڑائی ہندوؤں کے اندر موجود ہے کہ دیوتا اور راکشس لڑ رہے ہیں. مجوسیوں میں خدا خیر خدا شر کہتے ہیں لڑ رہے ہیں آپس کے اندر. کبھی وہ غالب آتا ہے کبھی وہ غالب آتا ہے. تو راکشس کہتے ہیں شیطانوں کو اور دیوتا کہتے ہیں رب کے بارے میں کہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. کبھی وہ غالب آ گیا کبھی وہ غالب آ گیا. رب کہتا ہے نہیں، اگر دو ہوتے فساد برپا ہو جاتا. اور کیا ہوتا؟ اللہ کے عرش کے اوپر دوسرا قبضہ کرتا، کوشش کرتا، لڑائی فساد ہوتے. دیکھتے نہیں یہاں پر کہ اسلام آباد کے تخت کے اوپر قبضے کے لیے کتنی کوششیں ہوتی ہیں، کتنے بندے ہوتے ہیں اور کتنے بندے ہوتے ہیں. اور اگر دوسرا اتنا پاورفل ہو، ملین مارچ کیا، بیچ چوک کور کر لیا سارا، پارلیمنٹ کی طرف موو کر رہے ہیں جی، تو اگر دو رب ہوتے تو اللہ کے عرش کے اوپر چڑھائیاں ہو جاتی ہیں. تو ایک ہے تو نظام چل رہا ہے. کائنات میں کہیں فساد نظر آتا ہے؟ روئے زمین کے علاوہ کہیں اوپر فساد نظر آتا ہے؟ ستاروں سیاروں کی لڑائیاں ہوئی ہوں. یہ یہاں کے نجومی بیٹھ کر کہتے ہیں یہ ستارہ جو ہے نا اس کی فلاں ستارے سے نہیں بنتی، ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اب تیرے اوپر اثر پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شرک ہے، میرے اوپر نازل ہونے والا دین کا کفر ہے، جنہوں نے ستاروں کے ساتھ اپنی قسمت کو اٹیچ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ان کی جنتریاں بڑی پڑی ہیں انہی باتوں میں. تو کیا فرمایا؟ لا یسألو، سنو اس رب کی شان، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے اما یفعلو، جو کچھ وہ کرے، وہم، جبکہ وہ یسألون، پوچھے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی یہ نہیں پوچھا اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا. افسر سے پوچھ سکتے ہو نہیں کہ سارا آپ نے یہاں فیکٹری کیوں بنائی، ہماری تنخواہ اتنی کیوں رکھی، کیوں کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مرشد کے سامنے پوچھ سکتے ہیں آپ نے کیوں کیا، اپنے سینئر سے کیوں کا سوال ہے. وہ پوری کائنات کا شہنشاہ ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں. وہ پوچھ سکتا ہے، وہ پوچھے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. تو کتنا فرق ہے. تو جن کو تم نے لا مشکل کشا ارباب بنایا ان سے خود سوال ہونے ہیں، وہ خود پوچھے جائیں گے، جبکہ رب سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. رب ساری مخلوق کو تباہ برباد کر دے، وہ مالک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو. یہ صرف اسی کی ہے کیونکہ وہ مالک ہے. آپ کی کوئی چیز ہے، آپ کو توڑیں پھوڑیں بیچیں جو کچھ کریں، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ تو وہ جب ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کو بغیر حساب کتاب کے بھی تباہ برباد کر دے، کوئی پوچھنے والا، کیونکہ وہ مالک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں امیتخذوا، کیا بنا لیا انہوں نے من دون، اس اللہ کے سوا آلیہ، اور الہ، اتنی شان والے اتنی طاقت والے رب کے مقابلے میں. قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، کوئی دلیل، اس پر کوئی دلیل لاؤ. پہلے تو کائنات کو سامنے رکھ کر نا عقلی دلیل دی، اب نقلی، یعنی کوئی کتاب، کوئی تحریر، کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نامینیٹ کیا ہو کہ میں نے اس کو مشکل کشا، جتروا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث العظم بنایا، بگڑے بنائے گا، یہ بیڑے پار لگائے گا، یہ اولاد دے گا، یہ مقدموں سے بری کرے گا. کوئی ایسا ہے تو دلیل لاؤ، ریٹن لاؤ، ریٹن. ھذا ذکر، اللہ اکبر، یہ ہے نصیحت، کہ قرآن نصیحت کر رہا ہے. ممایا، جو میرے ساتھ ہے ان کے لیے نصیحت ہے. وذکر، اور نصیحت ہے من قبلی، جو مجھ سے پہلے ہیں، یہود و نصارہ، ان کے لیے بھی یہ نصیحت کی کتاب ہے. آؤ کھولو اس کتاب کو، اس کے اندر سے کوئی دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک کیا ہو، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، کوئی ہے تو دکھاؤ. بل اکثروں، بلکہ ان کی اکثریت لا یعلمون،
حق سے وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، جانتی نہیں. الحق کو اللہ اکبر نہیں جانتی حق کو، اکثریت حق کو نہیں جانتی. فہم پس وہ معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں. اکثریت آج بھی دیکھ لیں حق والی ہے یا باطل والی ہے؟ باطل والی. شیطان کے پجاری زیادہ ہیں یا رحمان کے؟ شیطان کے زیادہ. تو فرمایا وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من رسول ان کو رسول. یہ لفظ کیا واضح کرتا ہے کہ آپ سے پہلے رسول آئے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، آپ کا نور بنایا گیا. اور رب تو فرما رہے ہیں آپ سے پہلے اور رسول بھی تھے، آپ سے پہلے اور امتیں بھی تھیں. یہ کون؟ ممایا و ذکر من قبلی، میرے سے پہلے یہود و نصارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے نا. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے. تو یہ رد ہو گیا اس میں. تو آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے کوئی رسول الا مگر نوحی ان کی طرف وحی کی ہم نے الیہ ان کی طرف، جتنے انبیاء رسول میں سلام آئے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی انہ یہ کہ وہ لا الہ کوئی الہ مشکل کش حاجت روانی اللہ سوائے آنا میرے فعبدون پس میری عبادت کرو. نون کے نیچے زیر یا متکلم کی دلیل. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول علیہ السلام کو یہی اللہ اکبر دعوت دے کر بھیجا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا بات کا لائق نہیں، اس کی عبادت کرو. یہ وحی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. وقالو جبکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اتخذا بنا لیا الرحمن الرحمان نے والدہ بیٹا سبحانہ وہ تو پاک ہے اولاد سے بیوی بچوں سے، بلکہ عباد وہ تو بندے ہیں مکرمون باعزت. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا مشرکین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی رحمان نے، یہ تو اس کی مہربانی ہے تم جی رہے ہو، ورنہ کب کا آسمان ٹوٹ کر گر پڑا ہوتا، پہاڑ دھنس جاتے، زمین دھنس جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور حدیث کی روح سے تم رب کو گالی دے رہے ہو. اپنے افسر کو گالی دو نا ذرا، پیر و مرشد کو گالی دو نا ذرا، کیا کرے گا؟ منہ پر نکال دیں گے، خالی نکالے گا. وہ تو چیر کے رکھ دیں گے وہیں پر اس کے مرید دوسرے. تو اللہ کیا کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو الرحمن ہوں میں، کہ میرے ساتھ شریک کر رہے ہیں میری اولاد کا عقیدہ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اللہ رب نے کسی کو اولاد بنایا. تو سبحان وہ پاک، بلکہ وہ تو اس کے بندے ہیں باعزت. کون؟ فرشتے. لا یسبقونہ نہیں سبقت کرتے وہ بالقول بات میں، آگے بڑھ کر بولنے کی جرت نہیں ہے ان میں فرشتوں میں. وہم اور وہ بامری اس کے حکم کے ساتھ یعملون عمل کرتے ہیں. جو رب آرڈر کرتا ہے وہ پورا کر کے تو فرما بردار ہے. تم نے رب کا ان کو اولاد، اچھا اولاد تو باپ کے سامنے بڑھ کر بولتی بھی ہے، لاڈ سے ہو یا ضد سے ہو، بولتی کہ نہیں بولتی؟ نہیں ماما میں نے یہ نہیں کرنا، نہیں ماما میرے لیے یہ کر دو، کرتے کہ نہیں کرتے؟ رب فرماتا ہے وہ فرشتے ان کو تم نے رب کی اولاد بنا دیا، وہ تو رب کے سامنے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، جو رب حکم دیتا پورا کر کے آتے ہیں. یعلم وہ رب جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو پیچھے. یعنی رب ذوالجلال اکبر ان کا ماضی اور حال مستقبل سب کا علم رکھتا ہے. ولا یشفعون نہ وہ سفارش کر سکتے ہیں الا مگر لمن ارتضی جس کے لیے رب پسند کرے. وہم اور وہ من خشیتہ ڈرتے رہتے، مشفقون اس رب کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے وہ تو ڈرتے لرزتے کانپتے رہتے ہیں وہ فرشتے. تم نے ان کو رب کی اولاد بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی آرڈر کرتے ہیں عرش معلیٰ سے، وہ ایسے آواز ہوتی ہے جس طرح کے چٹیل پتھر کے اوپر، صاف پتھر کے بھاری زنجیر گھسیٹی جائے، جو آواز پیدا ہوتی ہے اس طرح کا اکبر فرشتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، ملائکہ کے فرشتے. پھر وہ پر پھڑپڑا کر اٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا فرمایا. وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا. پھر جو رب کا آرڈر ہوتا ہے وہ ان تک پہنچتا ہے. پھر وہ ملائکہ اعلیٰ
وہ پھر ساتویں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر آسمان دنیا، زمین تک جو آرڈر ہوتا رہا، وہ تو ان کی تو یہ حالت ہے۔ اولاد تو باپ بات کرے ایسے تھر تھر نہیں کانپتی، کیوں جی؟ تھر تھر ملازم کانپے گا یا اولاد کانپے گی؟ ملازم کہاں پہ؟ دیکھ لو، پیر صاحب بیٹھے ہیں، ساتھ ہی پیر زادہ بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ ہی مرید کھڑا ہوا ہے۔ پیر صاحب جو آرڈر کریں جی یا جلال میں آئیں، اولاد کا کیا رویہ ہوگا اور ملازم کا، مرید کا کیا رویہ ہوگا؟ کون کانپے گا؟ مرید کہاں پہ؟ مرید کانپے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ان کو رب کی اولاد بنا لیا، وہ تو سفارش نہیں کر سکتے جب تک رب پسند نہ کرے۔ کیوں؟ یہ پڑھ چکے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے لوگوں کے اعمال کو کہ یہ رعایت کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں نا کہ اس کے کیا کیا کرتوت ہیں۔ آپ گئے کسی افسر کے پاس، آپ کا جاننے والا تھا، کسی مجرم کی آپ نے سفارش کی، وہ آپ سے کہتے ہیں جناب آپ کو پتہ نہیں اس کے کیا کرتوت، یہ میں دیکھو آپ کو فائلیں کھول کر بتاؤں، اس نے یہ بھی جرم کیا، اس نے یہ بھی جرم کیا، یہ تو رعایت کے قابل ہی نہیں، اور آپ آئے جی اور اس کی سفارش کرنے کے لیے آپ شرمندہ ہوتے ہیں، او جی سوری مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو اتنا ظالم ہے۔ تو ہر آدمی کا کچا چٹھا کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون رعایت کے قابل ہے کون نہیں ہے، اس لیے سفارش نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کو کہے گا، جس کے لیے کہے گا وہ سفارش اس کی ہوگی، ورنہ ہر ایک کی نہیں ہوگی کہ کوئی بھی چلا جائے یہ میرا بندہ ہے جی خیال کرنا چلو جی چھڑوا کے لے آئے، ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ، اگر کہیں وہ منہم ان میں سے، ان فرشتوں میں سے اگر کوئی کہے انی الہ، بے شک میں الہ من دون، اس اللہ کے سوا، فرشتوں میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں اللہ کے سوا مشکل کشا روا ہوں، فذالک، تو یہ نجزی ہی، ہم سزا دیں گے اس کو جہنم میں، فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ تو کرتے ہی نہیں، جب ان کی مجال نہیں ہے تو کوئی اور کیسے جرت کر سکتا ہے؟ یعنی کذالک، اسی طرح نجزی، ہم سزا دیتے ہیں الظالمین، ظالم لوگوں کو، کیونکہ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ مشرک گزارنے والا عقیدہ، یا کوئی خود دعویٰ کرے اللہ کو۔ تو اگر فرشتے کہیں کہ انی الہ من دونہ، ہم اس اللہ کے سوا الہ ہیں، رب کہتا ہے میں جہنم میں پھینکوں گا، اور اگر صوفی کہے انا الحق، فرعون کہے انا ربکم الاعلی، تو ہوتے دے کر مارے رب اس کو، اور صوفی کہے انا الحق، سبحانی ما اعظم شانی، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت این یان آیا، چاچن وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ، دید نبی دی جلوہ رب دا، اوپر سے نبی نظر آتے ہیں اندر حقیقت ہے خود رب۔ فرشتے کہیں انی الہ من دونہ، تو سزا جہنم۔ فرعون کہے نہ ربکم الاعلی، تو ہوتے عبرت کے لیے لاش بتا دی جائے، اور یہ کہیں ہم رب ہیں، تو یہ عارفانہ کلام ہے، خود عاشق خود معشوق بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے عشق دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کیا؟ اور جی آپ کو پتہ نہیں، معرفت کی باتیں ہیں جی، وہ کہتا ہے جی گل سمجھ لی تے رولا کی، رام رحیم تے رولا کی، مولا آدمی بنایا، مولا آدمی بنایا۔ وہ مولا جو تھا نا وہی جو مستوی علی العرش تھا، اللہ ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن میں رب فرماتا ہے فرشتے اگر کہیں انی الہ من دونی، تو اللہ اکبر، ان کو بھی جہنم میں پھینک دے، اللہ اکبر۔ اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، ڈبکیاں دے دے کے مارا اور لاش اس کی عبادت کے لیے بچائی، اور یہ اپنے آپ کو رب ہونے کے دعوے ذکر کر رہے ہیں کیا جی؟ اللہ اللہ اللہ، جس دن منہ سے نکل گئے نا اللہ ہوں، سمجھ آ رہی بات؟ کہتا ہے یہ پہنچ گیا کہاں؟ جہنم کے کنارے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔